अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10, हदीस एंड साइंसेस पार्ट 2। मॉड्यूल 1 है, पार्ट 39 है इसके अंदर। अच्छा, लेक्चर नंबर 10 जो है ये आपको काफ़ी लेंथी लेक्चर था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें आपके बेइंतहा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बेइंतहा आपके MCQs हैं। सो हम लोग इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि द compilation of hadith refer to writing down and preserving the hadith of the prophet in book form, यानी कि हदीस को इकट्ठे करने के लिए लिखना ज़रूरी था। शुरू में बताया जा रहा है और इस सारी लिखने की वजह से सारी हदीसें प्रिजर्व हो गई, यानी कि महफूज हो गई। जो हदीस कलेक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जिनका आता है वो हैं जी हज़रत अबू हुरैरा, और उसके बाद बाकी साथियों का भी आता है। बट जब हम हज़रत अबू हुरैरा की बात करते हैं तो हम इन काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे मिड में जाके इस लेक्चर के। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि 11,000 कंपेनियन, याद रखिएगा 11,000 असहाब, उनके नाम और साइन एग्जिस्ट हैं जी आज भी रिटन फॉर्म के अंदर। और ईच ऑफ देम, जो ये सारे जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द सेइंग, एक्शन, इवेंट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बताई दूसरों को। ये जो थे ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हदीस के मामले में खिदमत की है। हज़रत उमर इस तरह इरशाद फरमाते हैं ना कि मैं और मेरे एक अंसारी था नेबर में, हम लोग बनु उमैया बिन ज़ैद के मतलब कबीले में एक साथ रहते थे। ये जो ट्राइब था ना, यानी कि ये जो कबीला था ना, ये मदीना से बाहर रहता था टुवर्ड ईस्ट। हम दोनों ने तय किया हुआ था कि हम लोग एक दिन एक जाता था, दूसरे दिन दूसरा, यानी जिस दिन हज़रत उमर जाते थे उस दिन वो अंसार नहीं जाते थे, अंसारी उनके जो नेबर्स थे वो नहीं जाते थे। तो जिस दिन जो हज़रत उमर अगर जाते तो वो जो कुछ सुनते वो वापस आके अंसारी को सुनाते, और इस तरह जब अंसारी जाते तो वो वापस आके हज़रत उमर को सारी बातें सुनाता। जब हम हज़रत अंस की बात करते हैं तो जो हज़रत अंस है ना, ये भी जब हदीस सुना करते थे ना तो इसे रिपीट किया करते थे बार बार। ये लिखा नहीं करते थे, ये रिपीट किया करते थे बार बार, यहाँ तक कि उन्हें ये बात याद हो जाए। हज़रत अबू सईद खुदरी ये जो थे ये लिखा करते थे और सुना भी करते, यूँ समझ लें कि ये सुना करते थे फिर लिखा करते थे। जब भी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे उनकी हर बात को, जैसे कि मैंने बताया कि हज़रत अबू हुरैरा जो थे वो बहुत मतलब अहम काम किया, या यूँ समझ लें कि उनकी बहुत ज़्यादा हदीसें उनसे माखूज हैं। ये बात यहाँ बताई गई कि हज़रत अबू हुरैरा says that no one among the companion of the holy prophet remember more hadith than me। उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा किसी को भी हदीसें नहीं पता होंगी होली प्रॉफिट की, लेकिन अब्दुल्ला बिन आमिर जो थे उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है। क्यों? क्योंकि वो लिखा करते थे और मैं लिखा नहीं करता था। इसके बाद है जी कमेंडमेंट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द राइटिंग इन ऑफ हदीस। अब जब हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर थे ना, वो अटेंड किया करते थे कंपनी ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, or said that I want to narrate his hadith. If you like, I also intend to take help from my handwriting also with my heart. The Prophet said, if it is my hadith, take help with your heart as well as your hand. यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर थे ना, ये महफिल मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपनी में जाया करते थे और वहाँ बैठ के हदीसें सुना करते थे। फिर आपने ना हज़रत वसल्लम को इजाज़त मांगी, उनसे कहा कि अगर मैं आपकी हदीसें सुनूं और साथ लिखूं और याद भी रखूं तो सही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी हदीसों की बात है तो अपने दिल और हाथ दोनों से तुम मदद ले सकते हो। अब जब हम कंपेनियन ऑफ अंसार की बात कर रहे हैं तो एक कंपेनियन था, एक साहबत थे जी अंसार से। वो उन्होंने कंप्लेन की ना प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ आपकी हदीस।
تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھ سے مدد لو، یعنی کہ تم لکھ لیا کرو حدیث کو۔ حضرت رافع بن خدیج جو تھے، یہ انہوں نے نا میسنجر آف اللہ سے پوچھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں جو باتیں سنتا ہوں کیا میں وہ لکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں کچھ بھی مذائقہ نہیں ہے، تم لکھ سکتے ہو۔ عبداللہ بن عامر بن العاص جو تھے نا، انہوں نے یہ جب بھی نا سنا کرتے تھے نا حدیث، یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ جو لکھا کرتے تھے یہ صرف اس انٹینشن سے کہ انہیں یاد رہے، لیکن جب قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے کافی ملامت کرنا شروع کر دی، یعنی کافی انہیں برا بھلا کہا اور کہا کہ تم جو چیز سنتے ہو فوراً سے لکھ لیتے ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، دیکھو نبی انسان ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں آ سکتے ہیں، ہم کچھ غصے میں کہہ سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے نا یہ جب سنا تو انہوں نے چھوڑ دیا لکھنا۔ پھر ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر یہ بات عرض کی یا یہ بات کہی کہ جو کچھ میں آپ سے سنتا ہوں کیا میں اسے لکھ سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو کچھ تم مجھ سے سنتے ہو لکھ لیا کرو، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں، کبھی جھوٹ میری زبان سے باہر نہیں آئے گا۔ لیٹر، اگر آگے ہم بڑھتے ہیں تو لیٹر آف پروفٹ کی بات کرتے ہیں، پروفٹ ایرا کی۔ تو اس میں سب سے زیادہ جنہوں نے کام کیا تھا وہ تھے جی حضرت حمید اللہ، جو کہ کافی زیادہ مشہور ہسٹورین ہیں جی اسلامک ورلڈ کے۔ انہوں نے اباؤٹ 300 لیٹر آف پروفٹ ایرا کے کلیکٹ کیے تھے، کمپائل کیے تھے۔ اب جب ان لیٹر کو مختلف اقسام میں رکھا تھا، اب ہم آہستہ آہستہ وہ اقسام دیکھتے جاتے ہیں۔ فرسٹ ون ہے جی پریچنگ لیٹر۔ اب یہ کون سے لیٹرز ہیں؟ پریچنگ لیٹرز آر دوز لیٹر which was written by the Prophet and sent for the preaching of Islam to 6 Muslim rulers۔ جیسے کہ ہم لوگ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے 6 حکمرانوں کو، اسلام کی دعوت دی تھی نا، تو ان میں وہ کون کون سے اپنے سائن کے ساتھ جو بھیجے گئے تھے، ان میں تھے جی کیسر و کسرا کے خطوط تھے۔ یہ سارا کچھ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور صحیح بخاری کے اندر ہمیں ملتی ہے ایک انڈیکیشن کہ ان لیٹرز پر سلور رنگ کا نشان تھا۔ لیٹر ٹو نیولی کنورٹڈ مسلم ڈیلیگیشن۔ اب کچھ لیٹرز ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا، وہ مطلب جو ڈیلیگیشنز آتے تھے انہیں واپسی پہ دیے جاتے تھے۔ انہیں میں سے ایک حضرت وائل بن حجر تھے، اور وہ مدینہ جب آ رہے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم واپس جا رہے ہیں اپنے ملک، یعنی حضر موت کی طرف۔ حضر موت جو ہے وہ یمن میں ہے، یاد رکھیے گا، وائل بن حجر تھے وہ یمن سے تھے، حضر موت وہ واپس جا رہے تھے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر بولا کہ او میسنجر آف اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے مسلمان ہونے کی بات اور میرے حق میں کچھ باتیں میرے بادشاہ کو لکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 3 چیزیں بتائی تھیں جی، حضرت معاویہ کے لیے لکھی تھی اس خط کے اندر، اور حضرت وائل کو دے دی۔ اس طرح انہوں نے مسلم اسلامک رولز کے بارے میں بات کی ہے ان اسکرپچرز کے اندر۔ اس کے بعد ہے جی ریٹرن ایگریمنٹ۔ جب مائگریشن ہو گئی نا، امیڈیٹلی آفٹر مائگریشن، تو مختلف ایگریمنٹ ہونا شروع ہو گئے تھے عرب ٹرائب کے ساتھ اور دوسرے نیشنز کے ساتھ۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو تھے انہوں نے کلیکٹ کیا جی لارج نمبر آف سچ ایگریمنٹ۔ الوثائق سیاستہ نام کے انہوں نے ایک بک کے اندر ایک پورشن بنایا۔ اب اس میں انہوں نے ٹریٹی آف مدینہ بھی لکھی ہوئی ہے جی، اس کے اندر 6 ہجری کی ٹریٹی ہے، حدیبیہ کی ٹریٹی ہے، ایگریمنٹ ہے جی حضرت علی کے ساتھ جو واز ریٹن بائی حضرت علی، جو ایگریمنٹ حضرت علی نے لکھے تھے، اور ایک کاپی ہے جی اٹ واز ٹیکن بائی دا قریش اینڈ ون واز کیپٹ بائی دا ہولی پروفٹ۔ اب یہ وہ خطوط ہیں یا وہ خط ہے جن کی ایک کاپی جو حضرت علی نے ایگریمنٹ لکھا تھا نا، اس کی ایک کاپی قریش کے پاس تھی اور ایک کاپی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ سیکنڈ پورشن ہے جی اس کا ٹائٹل ڈیڈز آف اسٹیٹ۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی لوگوں کو پراپرٹیز دیں اور ان کے پراپرٹی ڈیڈز کو لکھا، فار ایگزامپل حضرت زبیر بن العوام جو تھے انہیں ایک لارج اسٹیٹ دی گئی تھی اور اس بات کو ڈاکومنٹ کیا گیا تھا، اور یہ ڈاکومنٹ حضرت زبیر کو دیے گئے تھے
اب کس نے دیے تھے؟ یہ میسنجر آف اللہ نے دیے تھے. انہوں نے دیے تھے کہ وہ انٹائر اپر پارٹ آف سوار کا پورا. اب سوار ایک پورا کا ایک پورا حصہ انہیں دے دیا گیا تھا اور لکھ دیا گیا تھا. یہ لکھا اس لیے کیا تھا کہ کوئی بھی اس بارے میں کلیم نہ کرے. اس کے بعد ہے جی ٹرسٹیز. He wrote the Declaration of Peace for many individuals and families. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے ڈکلیریشن آف پیس خطوط لکھے تھے انڈیویجلس کے لیے اور فیملیز کے لیے، جہاں انہوں نے طبقات ابن سعد کے اندر، مطلب جو ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس طبقات ابن سعد کے اندر، ان البدایہ والنہایہ. There is a mention of letter he dictated عامر بن فہیرہ. بہت سارے ایسے خطوط کے ہمیں ملتے ہیں ثبوت جو کہ عامر بن فہیرہ کو لکھوائے گئے تھے. یہ ایک فری سلیو ہے جی حضرت ابوبکر صدیق کے. یہاں پہ ہم سراقہ بن مالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی، جو کہ پیس آف لیدر پہ خطوط لکھے گئے تھے. وہ بھی یہاں پہ ہمارے پاس کلیکٹیو فارم میں ہیں. ایفیڈیوٹس ہیں جی. دا ہولی پروفٹ جو تھے وہ ڈاکومنٹس کو لکھا کرتے تھے، ویلیبلس کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یوز ٹو رائٹ دا ڈاکومنٹ آف ویلیبلس وین بائنگ اینڈ سیلنگ دیم. اب جو چیز وہ بیچا یا خریدا کرتے تھے اس کی بھی ڈاکومنٹیشن کیا کرتے تھے. عبد المجید بن وہاب جو ہیں وہ نریٹ کرتے ہیں کہ ادا بن خالد بن حفظہ said to them, shall I not read to you a text that messenger of Allah had written for me? He said, why not? یعنی کہ انہوں نے ادا بن خالد نے نا عبد المجید بن وہاب کو کہا کہ کیا میں آپ کو وہ خطوط نہ دکھاؤں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے لکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو اس نے ایک پیس آف رائٹنگ باہر نکالا اور اس میں تھا کہ دس از اے کنفرمیشن دیٹ ادا بن خالد بن حوازہ میڈ اے پرچیز فرام محمد پیس بی اپان ہم، کہ یہ ثبوت ہے کہ ادا بن حفظہ جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں خریدی ہیں. اس کے بعد اس میں امپورٹنٹ ہے بٹ پیپر پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. ہم اس میں بات کرتے ہیں جی صحیفہ صادقہ کی. اب یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو تھے نا، انہوں نے کمپلیٹ پرمیشن لی تھی لکھنے کی حدیث کی in the presence of holy prophet. سو وہ لکھا کرتے تھے جو کچھ بھی وہ سننا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک بک بنائی تھی. اس بک کا کیا نام تھا یاد رکھیے گا، الصادقہ. اور اس میں انہوں نے ٹریڈیشنز کو کلیکٹ کیا تھا. یہ اسکلپچر جو تھا یہ کافی اوتھینٹک تھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث تھی جو انہوں نے خود نبی پاک سے سنی تھی. اس میں کوئی تیسرا بندہ شامل نہیں تھا. پھر اس کے بعد کلیکشن آف حدیث بائی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ ٹاپ تھے جی، ٹاپ امنگ دوز ہو نریٹ موسٹ آف حدیث فرام پروفٹ پیس بی اپان ہم. انہوں نے کی تھی جی 5374 حدیث have been narrated from him. انہوں نے 5374 حدیث جی نریٹ کی تھیں. 1500 کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں 3000 حدیث ہیں نا جو رولنگ کے اندر آئی ہیں، تو وہ ان میں سے 1500 انہوں نے نریٹ کی ہیں. آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام انہوں نے اپنی زندگی کو حدیث کی نریشن اور پریزرویشن کے لیے صرف کر دیا تھا. پہلے وہ لکھا نہیں کرتے تھے حدیث، لیکن اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا. ایک دفعہ ہوا یوں کہ حضرت حسن بن میعد زمری narrates a tradition before him. انہوں نے ان کے سامنے نا ابو ہریرہ کے سامنے کچھ حدیث سنائی. تو حضرت ابو ہریرہ انہیں اپنے گھر میں لے گئے اور انہیں وہ ساری حدیث دکھائیں ریٹن فارم کے اندر، اور کہا کہ میرے پاس پہلے سے موجود ہیں. اس کی گائیڈ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ اور کافی لینتھی بھی تھا. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.